مکمل نہیں، ہر ایک انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں۔ ضروریات جب انسان دنیا میں رہے گا تو ایک دوسرے سے ربط و ضبط اس کو رکھنا پڑے گا، کانٹیکٹ بنانا پڑے گا۔ مطلب ہمارا کام تقریر کرنا ہے تو آپ کا کام تقریر سننا ہے۔ ہم اس صوفے میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کو بنا نہیں سکتے ہیں، ہم اس مائک میں بول سکتے ہیں لیکن اس کو بنا نہیں سکتے ہیں۔ آپ اس اچھی عمارت میں رہ تو سکتے ہو لیکن ہر ایک انسان عمارت بنا لے یہ پوسیبل نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کا کام الگ الگ ہے۔ کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی صوفہ بناتا ہے، تو کوئی بیٹھنے کا کام کرتا ہے، کوئی اس عمارت میں رہنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا تقاضا یہ ہے، ہمارا دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، انسان ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا اور اس کی تسکین کے لیے عورت کو پیدا کیا۔ آپ کے باپ، ہمارے باپ، ساری کائنات کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہے، جنت میں اللہ اکبر کبیرہ، جنت میں ٹینشن ہے، نہ کھانے کی ٹینشن، نہ رہنے کی ٹینشن، نہ پینے کی ٹینشن۔ اس کے باوجود وہ ایک ایسے ہم نشی کی تلاش میں ہے، ایک ایسے جلیس کی تلاش میں ہے، ایک اپنے پارٹنر کی تلاش میں ہے، ایک اپنے رفیق کے تلاش میں ہے، ایک اپنے ہم سفر کی تلاش میں ہے، ایک اپنے رفیق حیات کی تلاش میں ہے۔ اللہ اللہ، جنت میں دل نہیں لگ رہا ہے؟ بتائیے وہاں جہاں کوئی ٹینشن کا نام و نشان نہیں، جہاں کوئی کرب و علم نہیں، جہاں کوئی مصیبت نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جنت جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اللہ اللہ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں، اور عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں۔ دونوں کو ربط و ضبط ضروری ہے، دونوں کا ملن ضروری ہے، دونوں کا کنٹیکٹ ضروری ہے۔ جب یہ ہوتا ہے نا تو انسانی زندگی کے لیے مرد کو عورت کی ضرورت اور عورت کو مرد کی ضرورت، اور دوسری وجہ یہ ہے انسانی نسل چلانے کے لیے بھی یہ ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھو، جہاں اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے لیے ضرورت بنایا اور عورت کو مرد کے لیے ضرورت بنایا، پھر اس کے کچھ قواعد رکھے ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ قاعدے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی بھی عورت ہو، ایسا نہیں ہے کوئی بھی مرد ہو۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے پھر ایک پاکیزہ رسم، پاکیزہ تقریب نکاح کو رکھا کہ نکاح انسان کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد میں اللہ رب العزت مرد اور عورت کے درمیان ان کے اختلاط کو اللہ رب العزت حلال فرما دیتا ہے۔ میں جو تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ تو ضرورت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اب سنو ذرا ایک بات کان کھول کے سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہیں، جوڑے اس لیے بنائے گئے کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم ان سے قلبی سکون حاصل کرو، تاکہ تم ان سے اطمینان حاصل کرو۔ اب ذرا توجہ میں چاہتا ہوں تمہاری، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا۔ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے کچھ قاعدے ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں۔ اب سنیے حدود کیا ہیں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا ولحسبہا، اللہ اللہ، ولدینہا، اور خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور جو نکاح کیا جاتا ہے مال کی بنیاد پر بھی نکاح کیا جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو مقدم رکھو۔ یہود و نصارہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو مال کو فوقیت دیتے ہیں، یہود و نصارہ جب نکاح کرتے ہیں تو وہ مال کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن سچا پکا مومن جب نکاح کرتا ہے تو وہ مال کو فوقیت نہیں دیتا ہے، وہ حسب و نسب کو فوقیت نہیں دیتا ہے، وہ حسن و جمال کو فوقیت نہیں دیتا ہے، وہ تو دینداری کو فوقیت دیتا ہے، وہ تو دینداری کو مقدم رکھتا ہے، کیونکہ دینداری اول ہے، دینداری ہی فرسٹ ہے، دینداری ہی ضروری ہے، دینداری ہی ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا جب انتخاب فرمایا، مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ تو غیب کا نبی ہیں،
آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, آپ کے در پہ میری پرورش ہوئی ہے. یا رسول اللہ صرف میرے پاس 3 چیزیں ہیں, ایک زرہ ہے, ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ رہنے کے لیے ایئر کنڈیشن مکان نہیں ہے, گھومنے کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, میرے پاس پبلک سٹی نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت کا انبار نہیں ہے, میرے پاس مال و زر نہیں ہے, میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے, صرف 3 چیزیں ہیں, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, ایک گھوڑا ہے. تلوار بھی اپنے لیے نہیں ہے, زرہ بھی اپنے لیے نہیں ہے, گھوڑا بھی اپنے لیے نہیں ہے. وہ کس لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہے, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہے. اللہ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی مبارک ہو, اللہ کی بھی یہی رضا ہے, رسول اللہ کی بھی یہی رضا ہے.